جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. عید سعید ایئر وائی کے تمام چینلز سے آپ نے عید کے موقع پر خوبصورت پروگرام دیکھے. آپ نے رمضان میں خاص کر بہت خوبصورت پروگرام دیکھے اور ایئر وائی سے بھی اور ایئر وائی کیو ٹی وی سے بھی خاص کر آپ کے لیے پروگرامز پیش کیے گئے جس سے آپ نے سیکھا بھی اور جن پروگراموں سے آپ نے بہت سارے لوگوں کی محبتیں بھی سمیٹی اور یہ محبتیں ہم نے بھی سمیٹی. ناظرین کرام یہ سیٹ آپ کا جانا پہچانا ہے. آج جن لوگوں سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں. جس طرح عید تسلسل ہے رمضان المبارک کا، اسی طرح یہ پروگرام بھی تسلسل ہے انہی خوشیوں کا جو ہم نے رمضان المبارک میں پائی ہیں. میں سب سے پہلے تو اپنے ساتھی میزبان کو ایک بہت خوبصورت پیارے آدمی کو بلوا رہا ہوں جس کی محبتوں کو آپ نے سمیٹا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری محبتیں آپ نے ان کے نام کی ہیں اس رمضان میں اور دنیا بھر میں لوگوں نے ان کی کاوشوں کو سراہا ہے اس طرح سے کہ انہوں نے دن رات محنت کی اور اس پلیٹ فارم سے خوبصورت پروگرام کو رمضان کے لیے پیش کیا. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے بہت پیارے ساتھی اور آپ کے بہت اچھے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں. وسیم بادامی ہمارے ساتھ آئیں گے اور وسیم کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں. وسیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. یہ سیٹ یہ ماحول ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اس وقت، ظاہر ہے یہ عید کے حوالے سے اس سیٹ پر آ کر، اور دل تھوڑا اداس بھی ہے ویسے آپس کی بات ہے. رمضان کے کل ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو بڑی رونقیں، لوگوں کا ایک ہجوم، انعامات، سوال جواب، نعت، رمضان کی رونقیں. اچھا وہ خوشیاں وہ لوگ تو آج ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. بالکل آج ہی ہمارے ساتھ، بلکہ پینلسٹ تو بہت ہی اچھے. میں اس سیٹ پہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور مجھے واقعی آ کر انداز ہوا کہ بہت خوبصورت سیٹ، بہت اچھی کاوش تھی. اور جب یہ یہاں پر لوگ موجود تھے اور ہم اسکرین پر دیکھ رہے تھے تو ایک الگ ہی نظارہ تھا. اور میں اسی عنوان سے کہہ رہا تھا کہ آج جو لوگ آڈینس کی صورت میں آتے ہیں ان کی وجہ سے مزید، ورنہ پینلسٹ ہمارے درمیان روزانہ موجود ہوتے تھے اور آج بھی بہت ہی زبردست ایک پینل ہمارے ساتھ ہے. بہت کچھ آپ نے حاصل کیا اس رمضان میں اور ہم نے پتہ ہے کیا حاصل کیا؟ ہم نے مذہبی پروگراموں کے لیے وسیم بادامی کو حاصل کیا ہے. آئیے وسیم، آئیے. آپ عادی ہیں یہاں سے چلنے کے، میں پانی میں نہ چل. میرے تو گھر کی طرح ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. عید مبارک. السلام علیکم. میں حاضر ہوا جناب. ماشاء اللہ. السلام علیکم. میں بالکل جناب، آپ کا کب یہ رہا، میرا کب میرا منتظر ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ماشاء اللہ. وسیم ہم نے مل تو سب سے لیے تعارف آپ کرا رہے ہیں ہمارے مہمانوں. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ آج اور یہ بڑا اچھا اہتمام اس عنوان سے ہے کہ رمضان میں تو ہم نے سیٹ سے بہت زیادہ پروگرامز کیے، لیکن اب عید پر ایک مختلف نوعیت کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ یہاں پر معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. میں اپنے دائیں ہاتھ سے آغاز کرتا ہوں. فقہ کے عنوان سے عالمی سطح پر شہرت یافتہ جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بہت مفتی صاحب کی خوبی میں بتاؤں، مفتی صاحب بالکل سیدھی سچی بات کرتے ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. سیدھی بات. جی ہاں، یہ ان کی خوبی ہے. زبردست. بلکہ میں چاہوں گا مہمانوں کے تعارف میں جہاں اگر اس ناچیز سے کوئی کمی رہ جائے میں لقمہ دیتا رہتا ہوں. ہاں بلکہ ضروری ہے. پھر کراچی یونیورسٹی میں لیکچرار اور اپنا ایک اور مزید تعارف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب. بہت نوازش، بہت شکریہ. السلام علیکم. قادری صاحب، قادری صاحب کے بارے میں بتاؤں میں آپ. جی. آپ جو ہے وہ پیٹرولیم ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین. کہاں پیٹرولیم ٹیکنالوجی اور کہاں ماشاءاللہ یہ. جزاک اللہ. دین و دنیا دونوں ساتھ لیے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی ویسے تو آپ کیو ٹی وی پر ان کی آواز میں خوبصورت انداز میں قرات سنتے رہتے ہیں. ابھی تو صرف بریک میں یہ چیک کروا رہے تھے جب آڈیو، تب انہوں نے کچھ لمحوں کے لیے کوئی آیت پڑھی اور میں تو جیسے کھوس آ گیا اس میں. جناب قاری سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت نوازش. السلام علیکم. بہت شکریہ وقت دینے کا. ہمارے سب کے مشہور و معروف رمضان المبارک میں، اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، وہ مسلسل 30 دن جاگنے کے بعد ابھی تک وہ نیند پوری کرنے والا سیشن ہوا نہیں ہے، تو اس لیے زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے. اور ذرا خاص کر صدیق بھائی کے تعارف میں وہ پھر ظاہر ہے اتنا ایک بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہو. تو صدیق اسماعیل صاحب کس تعارف کے محتاج ہیں. ان کی بیش خواہ نعتیں اور رمضان المبارک میں بھی سحری کے سیگمنٹس میں اور افطار میں جس انداز سے آپ نے رونق بخشی، میں بہت شکریہ گزار ہوں صدیق بھائی کا. صدیق بھائی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں.
ہمارا کلچر مکمل نہیں ہوتا ان کے تعارف کی واہ ماشاء واہ، اللہ. بالکل ٹھیک. جناب ڈاکٹر احمد قادری صاحب، کراچی یونیورسٹی کے عنوان سے آپ کا تعارف، آپ بھی ہمارے رمضان المبارک کے پروگرامس میں بھی تشریف لائے، اور اگین وہی بات جو آپ نے ان کے تعارف میں کہی تھی کہ بہت ہی ایک حسین امتزاج ہے ان کی گفتگو میں، ماشاء اللہ. دنیاوی اعتبار سے بھی گفتگو کا اور دینی عنوان سے مختلف اس کی حوالوں وجہ ہے ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں بھی بہت ٹائم گزارا ہے اور پاکستان سے باہر بہت ٹائم گزارا ہے. انہوں نے یہ دنیا دیکھ کر آئے ہیں، اور دنیا کو جب انسان دیکھتا ہے تو دین زیادہ سمجھ میں آتا ہے. میں انٹرپٹ کروں آپ لوگ؟ جی 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 فرمائیے سر. یہ باقاعدہ انہوں نے درس نظامی پڑھی، عالم کا ماشاء کورس اللہ. کیا انہوں نے، باقاعدہ واہ، باقاعدہ علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے. پھر ان کے بڑے بھائی صاحب بھی ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب. ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب. جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ آخر میں خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز کے مالک، ایک تو ان کی اپنے حوالے سے انہوں نے بہت ساری ایسی مطلب نعتیں پڑھی ہیں جو کہ ان کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، اور کئی ایسے کلام جو کہ ہم نے دوسرے نعت خانوں سے سنے ہیں اور بڑے مارکۃ الآراء کلام وہ ہیں. بھی. ایسا کلام اپنے انداز سے پڑھنا میرا خیال ہے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ پھر اس کی شناخت بھی بنانا. ایک کلام جو کسی دوسرے نعت خواں کی نسبت سے آپ نے بہت زیادہ سنا ہو، مشہور بھی ہو، پھر اس کو پڑھنا اور پھر اس کو اتنا ہی اچھا یا کبھی کبھی اس سے زیادہ اچھا پڑھ دینا، ایک اپنی الگ شناخت بنانا، یہ میرا خیال ہے کہ مشکل کام ہے. جناب ذوالفقار حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. ذوالفقار بھائی کا آپ نے کہا کہ خوبصورت آدمی ہیں، خوبصورت شناخواں ہیں، لیکن مجھے آج ان کے کپڑے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. شکریہ. ماشاء اللہ. ذوالفقار بھائی اصل میں وسیم بھائی کو 2-3 دفعہ سیٹ پہ شیروانی پہنے دیکھا تو مجھے بھی ہمت کی میں نے. اچھا ماشاء اللہ. واہ، یہ وسیم بھائی کی تو نہیں ہے نا، لیکن یہ آ نہیں سکتی. ممکن نہیں، ممکن نہیں. تکنیکی اعتبار سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. ممکن نہیں ہے. تو وسیم شروع کیسے کریں گے، کس سے کریں گے آپ؟ بس آج تو میں آپ یہ چاہ رہا ہوں سمجھیے- میں آپ سے بات کروں پہلے. جیسے آج بس یہ کیپٹن آپ ہیں تو ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. اچھا. جیسے آپ چاہیں گے ویسے. مطلب کیپٹن جو اس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے پاکستان میں، کیپٹن ہی سوال آتا ہے. ہیرو یا زیرو وہی بنتا ہے بعد میں. میں قاری سلمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب اجازت ہے؟ جی بالکل. قاری صاحب بولتے نہیں تھے پہلے، بہت کم بولتے تھے، گھبراتے تھے وسیم بولتے ہوئے نا، اور میں نے مارننگ شو میں بڑی کوشش کر کے ان کو بلوایا ہے. قاری صاحب کیسی عید گزری؟ الحمدللہ بہت زبردست. اللہ کا عید کا دن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہم نے رمضان کے اندر تین اشرے گزارے، رحمت کا، مغفرت کا، اور پھر جو ہے آگ سے خلاصی کا، پھر عید کے دن جو ہے اللہ پاک مزید لوگوں کو جو ہے یعنی بونس کے طور پر جو کہتے ہیں کہ میں اب تم نے عید کی نماز پڑھ لی، اب عید کے بعد جو ہے وہ اپنے بخشے جو ہے میں نے تم سب کی مغفرت کری. کیا بات. سب سے بڑا یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ تو مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے نا، جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ان کی آج. بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ دعوت کا دن ہے، دعوت. اور اسی وجہ سے شریعت مطالعہ میں آج کا روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی وہ کام جو پہلے عبادت تھا، آج دعوت الہی کی وجہ سے وہ اس کو منع کر دیا گیا. ہاں جی، آپ یہ بتائیے، پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، اس رمضان میں آپ نے بڑی شہرت بھی حاصل کی، لوگوں کی محبت بھی حاصل کی، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ 2 باتیں تو میں نے بتا دی. اچھا، مجھے ذاتی طور پر ایسا لگا، اور میں جب اس سیٹ پر پہلی مرتبہ آیا تھا آن ایئر، جب یہ تعارف کرا رہا تھا اس سے ٹرانسمیشن کا، تب میں نے یہ کہا تھا کہ اے آر وائی کی بڑی کرم نوازی ہے، بہت ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کمپلیٹلی مختلف انداز کے پروگرامس کرنے کا موقع دیا. میں نے خبروں سے آغاز کیا، پھر بزنس کے پروگرامس کیے، اسٹاک ایکسچینج سے متعلق کیا، پھر اسپورٹس کیا کرکٹ سے متعلق، پھر کرنٹ افیئرس کیا، پھر T20 ورلڈ کپ کے ہم نے 2 سیزنز کیا علامہ پرجوش. ان تمام تر پروگرامس وہ سارے ایک طرف اور یہ ایک طرف ہے. اس کی وجہ مطلب یہ کوئی صرف جملے بازی نہیں، اس کی وجہ یہ تھی، میں نے بالکل یہ بات آن ایئر بھی کہی کہ ان تمام تر پروگرامس کو کرتے ہوئے مجھے یہ لالچ ہوتا تھا یا یہ خواہش ہوتی تھی، بڑی سیدھی سی بات ہے، کہ بھئی میرے کیریئر میں ایک اچھا پروفیشنلی ایک اچھا جم ثابت ہوں گے پروگرام. بڑی صاف سی بات ہے، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس پروگرام کو کرتے ہوئے مجھے زیادہ خوشی، اور جو میں کہہ رہا ہوں سارے ایک طرف اور یہ صرف اس لیے کہ مجھے ذرا یہ بھی لالچ تھا کہ شاید چونکہ دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے انسان اپنا جو اوریجن ہے، عبادات، اللہ، اس کے رسول کے احکامات، ان سے ذرا، میں تو بڑا خطا کار آدمی ہوں، اکثر انسان ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو مجھے بس یہ لالچ تھی کہ اس نشریات کے بعد تھوڑا سا شاید وہ معاملات بھی شاید کچھ بہتر ہو جائیں. اب تک تو لگ رہا ہے بہتر ہوئے، اب آگے جا کر پتہ چلے گا. لیکن میں آپ لوگوں کو سب کو شامل کر کے، اصل میں ذوالفقار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق بھائی بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وسیم کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل میں جو لوگوں کی محبت، بھرپور محبت تھی نا، میں اس کو شہرت بھی کہہ دوں، وہ دین کے پروگرام سے ہی تھی ان کے لیے. یہ ویسے یہی ٹھیک ہے، اصل راستہ تھا.
ایک ہے نا مطلب ایک ہوتا ہے پاپولیرٹی اور ایک ریسپیکٹ، یہ دو چیزیں الگ. شہرت اور عزت کا فرق. یہ عزت افزائی جتنی ہوئی ان 30 دنوں میں میرے لیے، شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں پورے کیریئر میں نہیں ہوا نا. وہ ہوئی ہے. یہ بات میں بہت پہلے سے سمجھتا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ثابت کیا اس بات کو. ڈاکٹر صاحب بہت احسان ہے. آپ نے بڑی دنیا دیکھی ماشاءاللہ سے، سفر میں آپ بہت رہتے ہیں. عید کبھی گزاری ہے آپ نے پاکستان سے؟ بات بہت ساری گزاری ہوئی ہے. پاکستان سے الحمد للہ کئی ایک ابھی عید کے تیسرے دن پھر جا رہا ہوں اچھا، کینیڈا کے لیے. فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں تنہا جا رہا ہوں کیونکہ وہاں اسلامک ایجوکیشن کلچر ریسرچ سینٹر ہے ہمارا، جس کے 7 بڑے سینٹرز کام کر رہے ہیں وہاں امریکہ کینیڈا میں. تو وہاں ایک جشن رکھا ہے، آؤ سرکار کی عید منائیں. کیا بات ہے، تو ماشاءاللہ. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عید تو انہی سے ہے، ان کے وسیلے سے. تو وہاں کے جو عید ہے اس میں ذرا سا ایک اس کا انداز مختلف یہ ہے کہ اس میں غیر مسلموں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اس میں میئر بھی بعض اوقات اس کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، جو دوسرے کلچر کے لوگ ہیں جس کو انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے لوگ کہتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. اور وہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے ایک لنکیج پروگرام گورنمنٹ آف کینیڈا اور گورنمنٹ آف امریکہ کا اس تک بات پہنچے کہ ہمارا دین ہمیں مکمل طور پر مطمئن رکھتا ہے. جو مطمئن نہیں ہے وہ خود بخود اس سے یا تو آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور یا نظر آتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ دین تو ہمارا اللہ اس کے نبی کی محبت اور سرکار کی غلامی ہے. میں آپ دونوں حضرات کی طرف، ثنا خان حضرات کی طرف پہلے ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، پیٹرولیم کی قیمت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ افسوس کر رہا ہے کہ قیمت بڑھی ہے، ڈپارٹمنٹ افسوس کر. نہیں، افسوس تو نہیں کرے گا بلکہ کوشش کریں گے زیادہ نکالیں تیل لوگ قوم کا. ہاں اچھا، یہی سکھایا جا رہا ہے وہاں پر. پھر ظاہر بات اگر وہاں مہنگا ہو جائے گا تو پہلے تو قوم کا تیل نکلے گا. تو مہنگی تو باہری چیزیں نیچے ہوتی رہتی ہیں، اسی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے لحاظ سے ابھی پیٹرولیم کے اندر ہم خود کفالت تو بہت دور کی بات ہے، خود کفیل ہونا مشکل سے 12-15% ہم پیدا کرتے ہیں جو تیل ہم پیدا کرتے ہیں. اور لیکن اس کا کام اتنا مہنگا ہے، انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے، دنیا میں کوئی اثر نہیں ہے انویسٹمنٹ جو یہاں ہوتی ہے. اور انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر بالفرض کہ آپ نے 20 کروڑ روپے لگا دیے ایک ویل کھودنے میں، ہو سکتا ہے وہ ڈرائی نہ نکلے. وہ تو ہوتا ہے سر، مجھے معلوم ہے. اچھا، یہ والا موضوع کہیں اور چلا جائے گا. میں اصل میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ کی ایک بڑی شناخت جو ہے وہ دینی سرگرمیاں اور دینی خدمات کے بھی ہیں. یونیورسٹی میں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پیٹرولیم ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آپ سے مستفید ہوتے ہیں دینی اعتبار سے؟ اصل میں ایسا موقع یوں تو نہیں آتا یار، کلاس روم کے اندر کبھی گفتگو میں ہو جائے بات، ایک دو آ جائے تو آ جائے. کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے جیولوجی، اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں قرآن کریم سے بڑے حوالے ملتے ہیں. تو میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں ان حوالوں کو بھی ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ وہ انسپائر ہوں قرآن مجید سے. کیونکہ میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا اپنے کلاس روم کے اندر کہ 2-4 منٹ کے لڑکوں کو اس طرف رغبت دلاؤں قرآن کریم کی، جس طریقے سے میڈیا رمضان مبارک کے اندر رغبت دلاتا ہے دین کی. ماشاءاللہ. مطلب اگر یہ سلسلہ اگر مہینے کے بجائے 2 مہینے 6 مہینے زیادہ اچھا ہو جائے گا تو ہمیں مشکل 5-10 منٹ ملتے ہیں کہ ہم ایسا موقع دیتے ہیں، رغبت دلائیں. لیکن اس سے ہی ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ ہمیں جب ملتے ہیں اور بچے جو اس قسم کے شوق رکھتے ہیں تو پھر وہ جا کے جب مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ آگے بتاتے ہیں. اس سے خوشی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کریں. یہ اصل بات. اچھا وسیم، میں ایک بات کروں. ہاں جی فرمائیے. بات یہ کروں گا کہ دین فطرت ہمارا ہے اور یہ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے کلچر میں جو بچے کے اذان دی جاتی ہے اور کلمہ پڑھا جاتا ہے اور کچھ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اس کے اثرات کسی اور بھی سامنے آ سکتے ہیں. یہ منہ پہ میں نہیں کہہ رہا. بادامی صاحب کو میں بھی پچھلے 5-6 سال میں مختلف پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جس طرح فلو کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے تو یہ رٹنے والی نہیں تھی. صحیح. میں معذرت مطلب یہ کہ آپ کو وہ نہیں کر رہا، آپ تعریف کر کے معذرت کر رہے ہیں. اسے معذرت کر رہا ہوں. نہیں، میں تو اس کو تعریف کر کے معذرت کر رہے ہیں. یہ تو کمپلیمنٹ ہے جی. معذرت میں اس لیے کر لیکن ان کی نیک نیتی ہے اس میں، تعریف ہی کر رہا ہوں. اس لیے کہ آدمی زیادہ سے وہ ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے واقعی انہوں نے مطلب میں نے بھی ان کے سحر کے پروگرام دیکھے ہیں اور میری فیملی جو ہے نا صبح اگر کوئی پروگرام دیکھتی تھی تو سحری کا یہ ٹائم دیکھتی تھی. اچھا. ان میں انداز گفتگو ان کا
پھر نالج. مطلب وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک استاد ہوں کہ بچہ کتنی جلدی کوئی چیز فالو کر سکتا ہے. مطلب وہ سبجیکٹ پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے نا, یہ اصل بات. اچھا, تو اس کے ہر معنی نیا علم پرانے علم کی توسط سے سیکھا جاتا ہے نا, تو علم تھا تو ہر بات کو فالو کر رہے یہ چیز یا تو گھر کا کلچر ان کا ماشاءاللہ یقیناً ایسا ہوگا, یا بچپن میں انہوں نے ایسی گیدرنگ اٹینڈ کی ہوگی, اور خود ان کا تھوڑا کہیں نہ کہیں شوق ہوگا جو یہ شوق اتنا زیادہ آج ہم گیدرنگز کے حوالے سے بات ضرور کریں گے. جی ہاں, ناطے بھی پڑھتے رہے ہیں سر, وہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں, وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ بہت ٹھیک بات ہے, بھائی بڑے پریشان ہیں آج کل. اچھا, کمپٹیشن آ گیا ہے پوری, اور یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات تاکہ یہ تاثر نہ دے کہ میں صدیق بھائی سامنے بیٹھے اس لیے کہہ رہا ہوں. پوری رمضان کا جو پرائم ٹائم میرے لیے تھا وہ یہ تھا جب میں نے اس نشست میں بیٹھے تھے صدیق بھائی, اور میں نے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کے پڑھے نعت کے دو اشعار, اور میں نے کئی اور کبھی پڑھ لی پورے رمضان میں, کبھی پورے رمضان. پہلا پروگرام گیا صدیق بھائی, اور پہلا پروگرام جیسے شروع ہوا نا شہری کا, اس میں اس دن آئے تھے روفی صاحب. بالکل سے, اور جو ماحول بنا, میں نے ڈاکٹر عامر توسین کو میسج کیا, میں نے کہا بیٹا آپ نے جیت لیا, وہیں سے ماحول بن گیا. ٹھیک, بالکل. تو آپ بتائیے, آپ نے بھی شرکت کی پروگرامز میں, انہوں نے بھی ثنا خوانی شروع کر دی ہے, ان کی ثنا خوانی کی وجہ سے آپ کو کمپٹیشن کا احساس ہوا؟ ماشاءاللہ, پہلے تو اس پروگرام کے توسط سے ایئر وائی کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کو, سامعین کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورا مہینہ ہماری حوصلہ افزائی کی, محبتوں کا اظہار کیا. آج عید کا دن ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا, وہ سوال کیا تھا آپ کا, ذرا آج عید کا دن ہے, کچھ تھوڑا سا یہ سوال آپ کے سمجھ میں آنے والا ہے بھی نہیں. بات کمپٹیشن کی آ گئی ہے. یہ سوال سمجھ میں آنے والا ہے بھی نہیں. اچھا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ایک سوال بھی سے پہلے مجھ سے ہی بات کریں, میرے ذہن سے نکل آپ جائے سے گا. اصل میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک خوبصورت سا کلام سننا ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شامل کر لیں ذوالفقار بھائی کو, اور ذوالفقار بھائی سے جو پوچھنا ہے وہ آپ پوچھیں گے. اچھا, ذوالفقار بھائی سے پوچھنا. ذوالفقار بھائی سے تو ماشاءاللہ ہمارا آن ایئر اور آف ایئر بھی اتنا گہرا تعلق رہا الحمدللہ کہ بڑا ہی زبردست. میں ذاتی طور پر جو بات جاننا چاہتا ہوں وہ ابھی تو ویسے میں نے آن ایئر بھی یہ بات کہہ دی کہ یہ کیسے, انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی, اور صدیق بھائی بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے بہت بچپن سے میں نعت خوانی اور میلاد وغیرہ کی بات ہوگی, ٹھیک بات کی, اور صدیق بھائی کے سامنے بھی یہ مجھے شرف حاصل ہوا. تو میں کبھی بھی اگر کوئی نعت وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتا بھی تھا تو میں یہ دیکھ لیتا تھا اگر کہ یار یہ کلام کسی کا پڑھا ہوا ہے اور بہت ہٹ کلام ہے, تو میں کہتا تھا یار عزت بچاؤ, اس میں نہ کودو, یا تو اس سے اچھا پڑھ دو یا پھر نہ پڑھو. مجھے لگتا تھا میں اس سے اچھا تو نہیں پڑھ پاؤں گا. تم آپ نے کہیں ایسے کلام بھی پڑھے, میں نے آپ کے وہ سنا, وہی خدا ہے, وہ آپ بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. ایسے کلام پڑھتے ہوئے ذرا کہ یہ نہیں ہوتا کہ یار اب یہ تو اتنا معرکۃ الآراء کلام ہے, لوگ اس کی آواز میں اتنا سن چکے ہیں, کسی بھی کلام کے والے سے کہہ رہا ہوں, تو اس کو پڑھنا ایک زیادہ بڑا چیلنج نہیں ہوتا اس انداز کے کلام پڑھنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی جانب سے بھی یار بھائی کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں بہترین ٹرانسمیشن مکمل ہونے پر. وہی خدا ہے جو آپ نے ذکر کیا, وہ نصرت فتح علی صاحب نے پڑھا, اور محفل نعت میں یہ کلام نہیں پڑھا جاتا تھا, اور یہ ایک مکمل حمد ہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو محفلوں میں پڑھوں. اور اس کے علاوہ سعید ہاشمی صاحب کی ہمارے ایک بہت معروف کلام ہے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, وہ میں نے اپنے البم میں جب شامل کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایسے کلام ہیں کہ بزرگ شعراء کے کہ جو یعنی محفلوں میں رہنے چاہیے. تو یہ کلام عام طور پہ پڑھے نہیں جاتے تھے, بالکل سمجھ لیں کہ غائب ہو رہے تھے. تو میں نے کوشش کی وہ پرانے کلام بھی نئے انداز کے ساتھ میں اس کو, تاکہ وہ کلام زندہ رہیں. وہ زندہ کلام زندہ ہی ہیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے. صدیق بھائی, ہم چاہیں گے کہ وقفے میں جانے سے پہلے آپ سے میں ایک خوبصورت سا کلام سنیں, گفتگو بھی پھر انشاءاللہ چلتی رہے گی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے,
جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مانگنے والا بھی تو ہو جسے مانگنے کا ڈھنگ ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگا ہے کہ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ ایک بریک پر جائیں گے انشاءاللہ اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ، بالکل جزاک اللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام عید سعید میں، اور ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان ہیں وسیم بادامی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سیٹ آپ کا جانا پہچانا ہے، اس سیٹ کی یادیں اور اس کا ایک تسلسل۔ اصل میں وسیم یہ پروگرام جو ہے یہ کیونکہ رمضان کا پروگرام نہیں ہے، لہٰذا یہ کھانے پینے کی جتنی پابندی تو کوئی نہیں ہے نا، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ اور میں نے آنے سے پہلے پوچھا کہ اس پہ اسپرے تو نہیں کیا، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو ہم کھا سکتے ہیں اس کو۔ تو خاص کر میں نے سلمان صاحب قاری صاحب آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو بریک میں کام کر لیا ہے، میں ذرا مطمئن، ماشاءاللہ بہت ہم اپنی سحری کے سیگمنٹ میں بھی یہ کرتے تھے کہ میں راز فاش کرنے لگا ہوں آج۔ لوگ مجھے کہتے تھے آپ کھاتے نہیں ہیں سحری میں، باتیں کرتے رہتے ہیں، تو مجھ سے 2 بریکس پہلے کھا لیا کرتے تاکہ سحری میں ذرا یہ لگے کہ باتوں میں لگا کے وہ 2 منٹ کے بعد پتہ چلا چلو بھائی اذان ہو رہی ہے۔ اچھا، میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بڑی صاف بات کرتے ہیں، بری لگے یا اچھی لگے۔ شروع میں ہم بھی نہیں سمجھے، تھوڑا برا لگا، پھر ہم نے کہا نہیں یار یہ تو بڑے صاف دل کے آدمی ہیں، یہ تو منہ پہ کہہ دیتے اچھا لگے برا لگے، جو سچی کھری بات ہے۔ آپ کو ان کی کوئی بات بری لگی تھی؟ مطلب مجھے یہ اتنے اچھے لگتے ہیں، یہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، مثال دے کر واضح کریں۔ یہ دیکھیں یہ تو خود مثال ہیں، میں تو مثال کو بھی اور واضح طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ بتائیے کہ جو گیدرنگ ہے آپ کی شروع سے، اس میں گیدرنگ دوست بناتے ہوئے آپ کن باتوں کو سامنے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، دوست تو ویسے عام طور پہ حادثاتی طور پہ بن جاتے ہیں لوگ، اچھا ہاں، لیکن بہرحال اس کی صحبت کو برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے وہ تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے انسان کو، اس کے ساتھ جب رہتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو اب اس میں میرے نزدیک شروع سے معیار یہی رہا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں، تو جو ان معاملات میں مخلص ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ لگے رہیں، اس سے بنا کے رکھیں، اور جو لوگ ان معاملات میں مخلص نہیں ہوتے تو ان سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دین کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے
کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل ایمانہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں۔ اسی عنوان سے ڈاکٹر صاحب یہ مجھے کریکٹ کیجیے گا if I am wrong، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو وجہ انہوں نے بیان کی نا، اسی وجہ کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں، اگر غلط بتائیے گا، کہ وہ افراد جن کا تشخص دینی ہے، ایک تو ہے کوئی اوباش تھا، کوئی جس کی شناختی ایسی، وہ اگر سر عام کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا معاملہ عذاب وہ سب تو ٹھیک ہے، وہ تو میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، وہ تو ظاہر ہے، لیکن جن افراد کا تشخص دینی ہے وہ جب کسی ایسے کام کے مرتکب ہوتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ غلطی کا ارتکاب اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے صرف وہ انفرادی شخص بدنام نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ طبقہ، وہ حلقہ بدنام ہو رہا ہے۔ یار تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم دین پڑھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی سلامتی بھی رکھیں۔ سلامتی ہمارے ہاتھ میں ہے، دین تو ہمیشہ صحیح رہے گا، دین ہمیشہ بلند رہے گا، دین کا نام بلند رہے گا۔ ہمارے کردار سے وقتی طور پر، ظاہری طور پر دنیا کے سامنے دین جو ہے پیچھے یہ بات ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی جس فیلڈ میں بھی ہو، مثال طور میں اپنی ایک مثال دوں، میں پروفیسر ہوں، اب ضرور پروفیسر کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، میں اب اوباش طریقے سے آپ نے سوال کیا، اس طریقے سے جا کے میں لیکچر نہیں دے سکتا، مجھے وہاں محسب رہنا پڑے گا، کیونکہ مجھے لڑکا جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، میری ایک ایک کل کو نا آبزرو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک کل کو، لہٰذا میرے اندر یہ ضروری ہوگی کہ صلاحیت میں پیدا کروں کہ میں جب لیکچر دینے جاؤں تو میری کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اس لڑکے کو جو ہے بعد میں برائی کی طرف لے جائے، تو میری ذمہ داری ہوگی۔ اسی طریقے سے دین کی بات تو بہت اہم ہے، ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہے، جب دین کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور دین ان کی شناخت بن گیا ہے تو اب تو انتہا سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اس لیے کہ وہ لڑکھڑائے قوم لڑکھڑا جائے گی، وہ غلطی کریں گے دین پورا بدنام ہو جائے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر احمد صاحب کیا اسی میں، سوری میں آپ کا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، معصومانہ کہ دوستی کو وسیم کی اور میری مثالیں دے کر اپنی دوستی کو ثابت کیجیے۔ آپ کی ہماری بھی دوستی بہت اچھی ہے، بہت پرانی، بہت اچھی دوستی ہے۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دوستوں کو؟ دوستی کے کئی پیمانے ہوتے ہیں بھائی، مثال کے طور پر بڑے معنی خیز انداز میں کہی آپ نے بات، ٹھیک ہے نا، اب ہم ایک مہینہ کنٹینیو ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وسیم بدامی سے تو دوستی بہت پرانی ہے، ہمارے برخوردار ہیں ماشاءاللہ، ثنافانی سے بھی وابستہ ہے، ایک ہی علاقہ کھاردر میں رہے ہیں تو وہ وابستگی تو ہے، لیکن کچھ قربت زیادہ ہوتی ہے تو عادات و اطوار، طور طریقے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ اس کی شخصیت کا تھوڑا سا جائزہ ذہن میں بنتا ہے۔ وہی جو مفتی صاحب فرما رہے تھے جی، اور آپ سے تو خیر ایک زمانے سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو یہ اچھا بہرحال یہ لقمہ آ گیا، دیکھیں ایسے وقت میں آیا کہ اس لقمے نے منہ بند کر دیا۔ نہیں شاہد صاحب وہ سچ بات کہہ دی، میں نے کہا، میں نے اب کیا کہ اس لقمے نے منہ بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ لقمہ تو حفاظ کو بھی دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تو مسٹیک آئی۔ آپ کس سے عید کے دن سب سے دیکھیں والدین سے ملنا، بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جانا، یہ تو ایک طریقہ ہے، ویسے دوستوں میں کون ہے جس سے سب سے پہلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں آپ عید کے موقع پر؟ دیکھیے سب سے پہلی ملاقات تو ماشاءاللہ آج ہی، یہ کچھ پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ جی نہیں آپ بجائے اس کہ آپ اس میں اگر مجھ سے پوچھیں زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، میں نے کنفرم کیا کہ کوئی بھی جواب وہ QT پر دیا جا سکتا ہے، یہ میں نے فرمائیے۔ وہ آپ کے مسائل اور اس کا حل تو نہیں ہے جو ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جو فتاوی کی بات آتی ہے تو مفتی صاحب کی طرف جاتی ہے بات۔ آج ہماری جو میری خوش نصیبی سے ملاقات ہوئی ہے نماز کے فریبہ، ظاہر مسجد سب سے بہتر جگہ ہے اور مسجد ایک ادارہ ہے، اور اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم پورے ادارے میں ہم شامل ہوتے ہیں، پورے معاشرے سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر بجز اللہ قادری صاحب نے ماشاء اللہ نماز پڑھائی ہے کراچی یونیورسٹی میں، اور ان کے اقدام میں نماز پڑھی ہے، اس کے بعد ملاقات انہیں سے ہوئی ہے، تو آپ یقین سمجھیے کہ کسی اچھے آدمی سے ملاقات۔ ماشاء اللہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور عیدی بھی ملی ہوگی،
नहीं, मैं कद में बड़ा हूँ। उम्र का तो फिर देखना पड़ेगा। आप मेहमानों को बुलाकर उसने सलूक के लिए आपसे कहा गया है। ईदी के नाम पे सब नाराज हो जाते हैं। मैं लंबाई में बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा नहीं हूँ। तो आपके भांजे भतीजे बहुत सारे हैं, ऐसा ही है ना? आपसे कह रहा हूँ जुल्फिकार भाई, जी आपके घर में माशाल्लाह छोटे बहुत हैं, बहन नहीं, भाई मैं आपको इंटरप्ट करके पहले तो इसकी तस्दीक करें कि ये बात ठीक है या नहीं, हैं। और अगर है भी ये बात ठीक तो ये बात पब्लिक में कैसे आ गई ये बताएं मुझे। नहीं, मैं इसी बात पर हैरान हूँ कि इनको कैसे पता। वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए check अच्छा, करवाएं। मैं इस बात पे हैरान पब्लिक में हूं कैसे आ कि गई? हर ईद के प्रोग्राम में यही बात बताते और भूल जाते हैं। नहीं, वो ज्यादा से मुराद कितनी है, मतलब क्या कोई? माशाल्लाह होंगे। अच्छा, वो 4-5 ईदी के हवाले से ही जी, आपको याद जी है? वही जानना चाह रहा हूँ। आपके घर आए नहीं, वो ईदी के हवाले से कई बार ईदी बात पे होंगे तब पता चलता होगा जी, ना जी। आपके यहाँ के बहुत कुछ। तो ईदी का सवाल करना चाहता मैं तो हूं। ये बहुत ज्यादा से मुराद, बहुत ज्यादा की वजाहत चाहता हूँ मैं तो। माशाल्लाह देखिए बहन 4-5 भाई हैं तो फिर उनके बच्चे मिला के तो 4-5 तो हैं ना, मेरे ख्याल में कितने हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मुझे अंदाजा हो गया है, नहीं सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब तादाद है। गिन रहे हैं, मैं ब्रेक ले लेता हूँ ताकि गिन रहे हैं, इस दौरान सोच गिन रहे हैं, लेना। गिन रहे हैं। जी, गिनती माशाल्लाह ब्रेक तक काफी है। मुकम्मल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर पूछेंगे कि आज के लिए बच्चों का एवरेज ईदी का रेट क्या चल रहा है। क्या मुझे ये नहीं अरे, मालूम कि ये आज बहुत अहम है ना? बात है। ये बड़ा एक मासूमाना सवाल होगा हमारा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शान रमजान का ये सेट है और क्या बात है। ARYQ TV में हम इस वक्त मौजूद हैं। ईद सईद मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखिए कि इस बट्टे में से सिद्दीक भाई क्या निकाल रहे हैं। ईदी निकाल रहे हैं हमारी। ईदी निकाल रहे हैं देने के नहीं, लिए। भाई बात ये है, जी वो वसीम भाई को रास्ते से लेना था, हम हम्म। 1 घंटा हमारा ये जाया हो गया। तो घर पे पैसे भूला है। अच्छा, नहीं पैसे नहीं बोला, ये पान है इसमें भाई। मैं भी तलाश में था कि कौन अभी पान वाला मिलेगा, तो ये अनवर अच्छा, इब्राहिम। मैं तारुफ तो करवा दूं कि अनवर इब्राहिम ने हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह और अशफाक इब्राहिम ने ज्वाइन किया। इन दोनों को आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे सनाखा हैं, आप लोग इनको सुनते रहे होंगे, देखते रहे होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ और सिद्दीक भाई भी मेरी जो है इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये जब छोटे से थे तो मिलकर पढ़ा करते थे और ये रेडियो टेलीविजन पर मिलके पढ़ा करते थे। ये 3 भाई पढ़ा करते थे। अच्छा, तीसरे भाई भी हाँ। एक थे। जी जी जी। अब बाकी आप बताइए सिद्दीक भाई इन दोनों के हवाले से। भाई इनके वालिद मोहतरम मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जी और बात तो छुट्टी है ना यार, ईद का दिन है। जी 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 सर, जी सर, जी सर। इनके वालिद इब्राहिम भाई बड़ी मेहनत की इन बच्चों के पीछे, हर महफिल में इनको ले जाना। आपका ये शॉट बड़ा अच्छा है, पान से मुंह चबाते अच्छा। हुए आप जो फरमा रहे हैं, आप फरमाइए। ये बहुत छोटे छोटे थे और तीनों भाई मिल के जब पढ़ते थे एक समा बांध देते थे। ये अभी अम्मा बांध देते हैं। नहीं, अब की मैं बात नहीं आप कर रहा, माइक दीजिए मैं सिद्दीक तो भाई, आप माइक दीजिए इनको जरा। हाँ, ये और देखिए इसलिए जरा। कि इनका कोरस पढ़ने का एक बड़ा अच्छा अंदाज है और बिल्कुल इशारों पे चलते हैं। माशाल्लाह। हाँ बेटा, शुरू हो असल जाओ। बात पता ही क्या है कि सिद्दीक भाई ने आपकी तारीफ की है बिल्कुल माशाल्लाह। नहीं नहीं, किसके इशारों पे चलते हैं, क्या कह रहे थे? नहीं, ये चलते हैं, इनको बिल्कुल एक दूसरों के इशारों पे कहा अच्छा। इनको माशाल्लाह। बहुत कैसे पढ़ना है। देखो शाहिद भाई, मेरा ख्याल 83-84 की बात है, कारी मुस्फुद्दीन साहब को ले मेरा आना जाना होता था, तो वहां मैंने पहली दफा इन भाइयों को सुना था। तो बहुत पुरानी बात हो गई है। हाँ जी। और उस वक्त इसी अंदाज में जो बात उन्होंने कही है, यकीनन ये एक यही सही मानों में समा वाली बात थी। आपको एक मजे की बात बताऊं, हमने तो मुफ्ती साहब से भी सुनी है नात शरीफ। वाह, क्यों मुफ्ती साहब जी जी, सुनिए ना, पिछली ईद को सुने थे। पिछली ईद को सुनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत इनकी भी। तकरीबन उलमा इकराम जो है माशाअल्लाह साथ तो पढ़ते ही। पढ़ना चाहिए। आप मोहब्बत तो है। मोहम्मद शफी कारवी रहमतुल्लाह अलैह को देख बल्कि लें, जब अशार के साथ पढ़ाया जाए, तकरीर की जाती है, तो लोग ज्यादा और ज्यादा मजा, महसूस और ज्यादा इसकी तशरीह भी बयान करते हैं। फिर माशाल्लाह। वो तो आप सुनवा रहे हैं फिर हमें? मैं मुंतजिर हूँ। अनवर साहब प्लीज। या मुस्तफा सैयदी, या मुस्तफा सैयदी, या मुस्तफा सैयदी, या मुस्तफा काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा
کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ۔ اچھا، آپ لوگ اگر سب کہیں گے، آپ سب کہیں گے تو آپ کی پرزور فرمائش پہ ہم مفتی صاحب سے ایک شعر سنیں گے۔ مفتی صاحب سے ایک شعر سنیے اور ایک گزارش اور ہے، فرمائیے۔ میری خواہش ہے میں پہلی بار ان کو سنوں گا، آپ وسیم بھائی سے ہمارے سنا پلان دیں میں شامل ہے، آپ بے فکر رہیے، یہ تو صدیق بھائی کا کام ہے، یہ سنوائیں گے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب ایک شعر آپ سے سنیں گے ہم، مفتی صاحب کو مائک بے دیجیے۔ شک یہ آج خوشی کا جی دن ہے نا؟ میں بھی پہلی بار ہی سنوں گا جی اچھا۔ بہت سے لوگ پہلی دفعہ لیکن سنیں بات گے۔ یہ کہ ہر مسلمان جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواں ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ، اب اللہ تعالیٰ جس کو آواز کی دولت عطا فرمائے کیا بات۔ تو اس کے لیے اور زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو بہرحال نثر میں کہیں یا نظم میں، تو امام اہل سنت کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے سکے بٹھا دیے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک چھوٹے سے وقفے پہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے وسیم سے بھی ایک کلام سنوانا ہے، تو ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام۔ اور وسیم، رمضان تک تو ٹھیک تھا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے ایسے اچھے مہمان کے جو جا ہی نہیں رہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، ہے نا؟ انہیں پتہ نہیں اس کھانے کی کچھ طبی حوالوں سے کچھ تحفظات ہیں یا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے اس صحت پہ خواتین بھی بیٹھ کے گئی ہیں۔ نہیں وہ تو سب ہمارے ایک اور مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بتائیے گا ذرا، تعارف تو کریے ان کا۔ ہے ہمارے مہمان وہ ہیں جن کو میں جن کا ذاتی طور پہ ان کی آواز کا، ان کے انداز کا بڑا فین ہوں، اور خاص طور پر جب
ليلۃ القدر کے حوالے سے نشریات، اور اس سے پہلے بھی اس عنوان سے جب بھی بڑی بڑی نشریات ہوتی ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب دعا ہوتی ہے جو کہ نشریات کی پیک ہوتی ہے، وہ دعا جب اپنے پیک پر پہنچے اور اگر ان کا یہ کلام ہم نہ سنیں توبہ قبول ہو، کیا بات، میری توبہ قبول ہو، تو مجھے دعا انکمپلیٹ سی لگتی ہے. اور قصیدہ برد شریف بھی تو کیا ہی بات ہے، ہم نے پڑھا ہے اس سیٹ پر 4-5 مرتبہ ان کے ساتھ مل کر پڑھا ہے جب جب ممکن ہو پایا، ورنہ ان کا اسکیل اتنا اونچا ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھ پاتا. لیکن لوگ تو ویسے سمجھ گئے کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام، عید مبارک آپ کو. کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کچھ ذرا زخمی حالت میں پائے گئے کچھ دنوں پہلے. جی مجھے معلوم، پتہ نہیں کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ، اللہ نے بڑا کرم کیا الحمدللہ. لیکن یہ ہوا کیا تھا، یہ آپ اسکوٹر چلاتے ہوئے توجہ کہیں اور مرکوز تھی؟ مجھے جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ اسکوٹر پہلی دفعہ چلا رہے تھے، یہ نہیں گاڑی پنکچر ہو گئی تھی تو موٹر سائیکل پہ نکلے تھے. جی کافی دنوں بعد میں مطلب وہی. جی ہاں جی ہاں جی جی. تو یہیں پہ کیو ٹی وی آ رہا تھا اور قریب ہی تھا کہ رانگ ایک رکشہ آ رہا تھا اسپیڈ میں، اور وہ تھا بھی ٹرننگ پوائنٹ. میں یہاں سے آ رہا تھا، وہ وہاں سے آ رہا تھا. اس کو بچانے کے جیسے بریک مارا تو 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی تو مٹی وغیرہ سب جمع ہو گئے تھے، کنکر وغیرہ. بریک مارا تو بائک سلپ ہو گئی، جس کے بعد یہ پھٹ گیا تھا یہ سارا. یہ توجہ کا آپ نے کیا کہا، مطلب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رکشہ والے کی توجہ نہیں تھی. اچھا اب یہ ہوتا ہے، باقی جو کہا وہ بریک میں بتائیں گے آپ کو. اچھا یہاں ٹانکے بھی آئے سنے آپ کے خاصے 7-8 ٹانکے لگے. 7 ٹانکے ہیں ماشاء اللہ. اللہ نے ماشاء اللہ آپ کو بچایا ہے، زندگی دی ہے. ہم تو اچھے پہلو کی طرف جائیں گے. لیکن اسی شب قدر میں بھی زخمی حالت میں بھی یہ انہوں نے پروگرام میں آئے تھے اور توبہ جو انہوں نے پڑھی ہے. اللہ اکبر. رکشے کو تو کچھ نہیں ہوا، مطلب وہ ٹھیک رہا؟ نہیں وہ تو بالکل محفوظ رہا. وہ تو بریک نہیں مارے کہ وہ محفوظ رہے. ظاہری طور پہ تو بڑا ان کو چوٹ لگی ہے، لیکن حدیث کی روایت کے مطابق مومن کو کانٹا بھی لگے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے اس کو. صحیح. تو اس رات میں بڑی عبادت ان کو ملی ہے، صبر کرنے کی موقع ملا ماشاء اللہ، اور عظیم اجر بھی ملا ہوا اللہ تعالیٰ. جنید نے مجھے کہہ رہے تھے کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چوٹ لگنے کے بعد زیادہ اچھا پڑھنے لگے ہو. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو ان سے سنیں گے آواز میں درد جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تمہاری آواز میں درد بہت ہے یار. درد بھری آواز میں آپ سن رہے نہیں، درد بھری آواز تو ہمیشہ سے ہے، چوٹ تو ابھی لگی ہے. تو پہلے کون سے درد ایسے تھے جو اچھا ہمیں کچھ گفتگو بھی کرنی ہے، چوٹ لگی ہے ہمیں کچھ گفتگو بھی کرنی ہے، کچھ میسیجز بھی اپنے ناظرین تک پہنچانے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم چند اشعار جو ہیں آپ نے جیسے کہ فرمایا تھا جی تو وہ سنیں، پھر ہم نے محمود بھائی سے بھی انشاءاللہ میں پیش کر دیتا ہوں. لیکن اب یہ محمود بھائی اور صدیق بھائی کے سامنے میں کیا نہیں یہ تو آپ جو ہے نا جب پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں ماشاء اللہ شروع ہو جائے. ماشاء اللہ پورا مہینہ انہوں نے ہر نعت خوان کے ساتھ ہر اسکیل میں پڑھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. بلکہ ان کا اسکیل اونچا ہو جاتا تھا. اکثر جو لاسٹ ہم نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا تو مجھے کہہ رہے تمہارا اسکیل اونچا ہوتا ہے. اس کے لیے ان کے لیے جمشید بھائی ان کے لیے میں نے اسکیل نیچے کیا تو انہوں نے اور اونچا کر دیا. نہیں وہ جنید جمشید بھائی کہا کرتے تھے نا کہ یار آپ کون سے اسکیل سے پڑھیں گے، وقفے میں کہتے تھے تاکہ میں بھی اس لیول پہ لے جاؤں. تو نعت کو ان کو پہلے تو بتاتے تھے کہ ہم اس اسکیل میں پڑھیں گے، لیکن جب آنر آتے یہ دوسرے پروگرام سے اسکیل جیم میں رکھ کے لے کے آتے تھے. میں ایک ہم کی اللہ ہوں جو کلام اس کے 2 یا 3 منٹ میں ابھی ہے ہمارے پاس وقت کی بالکل ہے. اچھا ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ دیجیے سر. ہم اپنا وقت آپ کو دے دیں گے. نوازے. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو میں تو. اللہ 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 اللہ. اور یوں تو ہر ایک نبی
تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ سے منسوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک آخری شعر، ارشاد کہ نقش ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو تابا بھلا تیری سرکار میں، جس کو تابے سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے ایک اور بہت اچھی بات نوٹ کی صدیق بھائی، ثنا خوانی انہوں نے ساری زندگی کی ہوگی، انہیں جو اعتماد مل گیا نا ثنا خوانی کا اس رمضان میں، اس کی وجہ سے ابھی کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے نا، اعتماد اپنے لوگوں نے جس کا قبضہ کی، کیا بات۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ٹی وی سرچ سے یا لوگوں سے یا کسی کہنے سے نہیں آتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو خوش نصیبوں کے مقدر میں ہے، یہ مقدر سے ملتی ہے عدید ور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے۔ اچھا اب بہت کم وقت میں میں کچھ چھوٹی چھوٹی میسیجز کی شکل میں باتیں آپ لوگوں سے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں رمضان میں انسان کیا سیکھتا ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کے بعد وہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں عید کے دن سے ہی، فرمائیے گا وہ کیا ہے؟ دیکھیں رمضان کا اصل فلسفہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقام احسان تک بندے کو پہنچانا ہے، صحیح، یعنی یہ کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب ہمارے پاس عبادتوں میں اگر ہم غور و فکر کریں تو روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان کو یہ چیز بڑے پیمانے پہ میسر آتی ہے۔ ایک عام مسلمان بھی جو پرواہ نہیں کرتا عام دنوں میں گناہوں کی، لیکن جب روزہ رکھ لیتا ہے تنہا کمروں میں ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کا یقین پکا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو یہ ایک تصور جب رمضان میں ہمیں حاصل ہوا تو اس کے اوپر مسلمانوں کو چاہیے کہ پورا سال اس پر قائم رہیں، اور اس پر جب قائم رہیں گے تو پھر اپنے رب کو عیاناً دیکھیں گے، زندگی اس پہ قائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب لوگ جو ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، عید کے دن کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پھر اتنا کھایا جاتا ہے، اتنا کھایا جاتا ہے، کہاں گئی وہ مشقت جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہے جس سے انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے اسے دو جواب دوں گا۔ جی، پہلا جواب یہ ہے کہ روزہ جو ہے صبر ہے، جی، اور صبر کے بعد ہم جائیں گے جنت میں، صحیح، اور جنت میں کھانا ہے جا کر، صحیح، جنت میں کھانا ہی کھانا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ظاہر نعمتیں جب سامنے ہوتی ہیں تو انسان چلیے ماشاء اللہ بلکہ کھانے کا فرمائیے گا، تو جب نعمتیں سامنے ہوتی ہیں انسان ضرور کھاتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نے ظاہر بات ہے کہ احتیاط کی ہے، تو احتیاط ایک پیریڈ میں کی ہے، ظاہر بات وہ پیریڈ اصل میں جس پیریڈ میں ہم نے احتیاط کی ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور سبق یہ ہے بسم اللہ جی، سبق یہ ہے ہمارے لیے اس کے اندر کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہم نے حلال چیز کو وقتی طور پر اپنا حرام کیا ہو، صحیح، وقتی طور پر۔ تو ایک مہینے کی پریکٹس بتاتی یہ ہے کہ جب ہم نے وقتی طور پر اللہ کے حکم پر حلال کو حرام کیا ہوا ہے تو پھر 11 مہینے ہمیں زیادہ خیال کریں جو چیزیں اللہ نے حرام کی تو ہمارے لیے کتنی حرام ہے وہ۔ واہ صدیق بھائی، آپ دنیا میں مختلف جگہوں پہ گئے، رمضان کا جو فرق آپ دیکھتے ہیں
बहुत कम टाइम में मैं तो चाह रहा हूँ कि हम सब से जो रमज़ान का फ़र्क देखते हैं वो क्या है पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर। मैं तो पिछले कई सालों से आखिरी अशरा यहाँ होता ही नहीं। वाह। मदीना मुनव्वरा में ईद गुजारते थे, तो इस साल हमारी हाजिरी नहीं हुई, वीज़ा नहीं लगा हमारा, लेकिन रमज़ान ईद का जो लुत्फ मस्जिद नबी शरीफ में क्या बात, अल्लाहु अकबर और जो तकबीर पढ़ी जाती है और उसके बाद जो एक दुरूद का विर्द जो चलता है, मैं कहता हूँ कि यार आप एक दफा अगर वो मंजर देख लें तो फिर आप कहेंगे कि यार अल्लाह ताला हर साल हमें मदीने पाक की हाजिरी हो जाए। आपसे भी हम पूछें कि हमारे नौजवानों को आप क्या बताएंगे, 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास, कि बड़ों का अदब ईद पर किस तरह से किया जाता है। मैं आपके पास तौबा के लिए आ रहा हूँ, फिर फरमाइए। बड़ों का अदब जैसे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, और बड़ी वाज़ेह हदीस है वो, कि जो बच्चों से मोहब्बत नहीं करता और बड़ों की तौक़ीर नहीं करता वो हम में से नहीं। सही। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ वो अमल है और वो कहा हुआ है कि ये जो बख्शिश का महीना है इसमें गुनाह बख्श दिए गए हैं, खुदारा गुनाहों से एहतराज कीजिए ताकि हम आगे नेक लोगों में शामिल हो सकें। तौबा का ही वक्त है ये कि हमें वाकई हमें अपने कोताहियों पे तौबा करनी चाहिए, और आपका टाइम है ये माशाल्लाह। माइक आपको दिया। आज भी वही रिक्कत होनी चाहिए यार। क्या बात। दिन है और बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल था, और इसी खुशी के मौके पर और इसी खुशी के लम्हात में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिग़ासा पेश किया जाए तो अल्लाह ताला की रहमतें बिल्कुल और ज्यादा मतवज्जह रहेंगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसिया पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, जासोज़ दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरतापा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता। ईद आई